نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ اس کا جو مختصراً یعنی کہ سادہ پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر تفسیر اس کی بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے بلکہ بسم اللہ کے بھی کرتے ہیں کیونکہ آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ جو ہے مکی صورت ہے، اور اس میں بہرحال اختلاف بھی پایا جاتا ہے، بعض علماء نے اس کو مدنی صورت بھی کہا ہے۔ تو اس کی تطبیق جو ہے علماء مفسرین نے یہ بتائی ہے کہ یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا مدنی اور مکی ہونے کا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین اس کو مکی ہی کہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ، یعنی مکی صورت ہے۔ اچھا، اس کے یہ اتنی بڑی فضیلت کی صورت ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ مضامین پائے جاتے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اس وجہ سے اس کے بہت زیادہ نام بھی ہیں۔ تو اس کے کچھ مشہور نام جو ہے وہ میں نے لکھے ہیں مختلف تفاسیر سے، لیکن یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ان کی تفسیر اتقان، تو اس میں انہوں نے 25 نام گنوائے ہیں۔ بہرحال یہاں میں نے جو نام لکھے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے فاتحۃ القرآن، یعنی قرآن مجید کی اوپننگ صورت ہے۔ اسی طرح فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، سورۃ المناجات، سورۃ السوال، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ الکنز، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ نور، مطلب نور بھی اس کا نام ہے، رقیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاح، یہ کچھ نام ہیں جو مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور ان کا ہر ایک کا مطلب بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی نام رکھنے کا وجہ تسمیہ بھی ہے کہ یہ ایسے نہیں، جیسے فار ایگزامپل سورۃ الکنز کہ خزانے کی صورت، تو یہ واقعی یہ خزانہ ہے۔ اسی طرح سورۃ الحمد ہے تو ہم عام طور پہ سورۃ الحمد ویسے بھی کہتے ہی ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سبع المثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، جو کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کو سورۃ المناجات، یہ دعا بھی ہے، سورۃ الدعا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا ہی کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید پورے کا پورا پھر جو ہے نا وہ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دعا کی ہے یہ پھر اس کا جواب ہے۔ اسی طرح اس کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، یعنی اس کو نماز بھی قرار دیا گیا ہے اس سورت کو، کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اس کے کچھ نام تھے۔ اس کے بعد اس سورت کے کچھ فضائل جو ہیں، تو اس حوالے سے جو احادیث اس میں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 10 احادیث ہیں، ان کے مختلف عنوان میں نے دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قرآن کی عظیم ترین سورت،
سورہ فاتحہ جو ہے قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے. کوئی بھی صورت قرآن مجید کی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. کوئی بھی صورت قرآن مجید کی اس سے بڑھ کر نہیں ہے فضیلت میں. ایون کہ سورہ اخلاص بھی اور سورہ کوثر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. ان کی بڑی فضیلت ہم نے بیان کی تھی. تو سب سے بڑی فضیلت جو ہے اس کے حوالے سے حدیث جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کتاب التفسیر میں ہے. حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں مشغول تھا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا. تو میں نماز مکمل کر کے حضور پاک کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں پڑھا استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر ان کو جواب دو، ان کی بات سنو جب وہ تمہیں پکاریں. تو انہوں نے کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ حکم نماز میں بھی ہو نبی کے لیے. یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نبی تمہیں بلائیں تو نماز پڑھ بھی رہے ہو تو ادھر ہی چھوڑ کے ان کی بات ماننی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کا حکم جو ہے نا یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تھوڑا سا اس طرح کیا تو پھر بعد میں پیار سے، یعنی آپ کی بھی ایک بڑی حکمت ہوتی تھی، جب کبھی کسی کو تھوڑا سا سرزنش کی یا تھوڑا سا سختی سے کچھ بات کہی، حالانکہ اس میں ایک حکم تھا، تو بعد میں پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت جو ہے وہ بتاؤں گا. تو بعد میں ان کا ہاتھ حضور پاک نے ایسے پیار سے پکڑ لیا اور باتیں کرتے ہوئے مسجد سے باہر جانے لگے. تو جب مسجد سے نکلنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں جو ہے نا ایک عظیم صورت بتاؤں گا. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے یاد کروایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے فرمایا کہ یہی صورت الحمدللہ رب العالمین جو ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین صورت ہے، اور یہی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. یعنی قرآن عظیم اس صورت کو اٹ سیلف قرار دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں کیونکہ پورے قرآن مجید کا ایک طرح سے خلاصہ آ گیا تو اس وجہ سے اس کو قرآن عظیم بھی قرار دیا ہے. دوسری اس میں حدیث جو ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے وہ یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ کہ اللہ کی قسم اس جیسی صورت نہ تورات میں اتری ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں. یعنی قرآن میں، یعنی باقی قرآن میں ظاہر ہے سورہ فاتحہ تو اب قرآن کا حصہ ہے، لیکن باقی قرآن میں اس جیسی اور کوئی صورت نہیں اتری. تو اس وجہ سے یہ ایسی عظیم صورت ہے کہ اس طرح کی کوئی صورت کسی بھی آسمانی کتاب میں، یعنی جو بڑی کتابیں ہیں، ظاہر ہے جو بڑوں کا نام لے لیا تو باقیوں کا تو ذکر ہی کیا، تو اس وجہ سے یہ عظیم ترین صورت ہے. اس کے بعد اس صورت کو افضل القرآن بھی کہا گیا ہے، اور یہ جو ہے امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو افضل القرآن بتایا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ افضل ترین جو ہے وہ صورت ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ 2 نوروں کی خوشخبری، یعنی 2 نوروں کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے، جو کہ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو ایک آواز آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور حضور پاک کو بتایا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے ابھی، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ اترا ہے جو کبھی زمین پر نہیں اترا. اور یہ بات انہوں نے مکمل کی اور فرشتہ آپ کے پاس موجود تھا. پھر اس نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور ایسے دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. وہ کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو پڑھ کے دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی. اور یہ آخری 2 آیات جو ہے نا سورہ بقرہ کی، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو میں نے
اپنے بندے اور اپنے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر، یہ آدھی آدھی تقسیم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 3 آیات جو ہیں یہ تو میرے لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے لیے۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو پھر مدد اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یعنی عبادت اللہ تعالیٰ کی جب بندہ کرے گا تو اللہ ہی اس کی پھر مدد کرے گا۔ تو ایک طرح سے دونوں طرف، یعنی بندے نے عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے، تو بندے اور اللہ کے درمیان میں یہ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو 3 آیات ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ باقی 3 آیات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہیں، اور جو کچھ وہ سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے کہ جو کوئی بھی سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ اس کے لیے وہی ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ ہر دعا قبول ہے، یعنی ہر دعا قبول ہوگی۔ دارمی کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر اگر کوئی دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، یہ دارمی کی حدیث ہے۔ اور اس کو جو ہے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے امام احمد رضا بریلوی صاحب نے اپنی تفسیر میں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی اس میں شفا کس لحاظ سے ہے سورۃ فاتحہ میں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف یعنی روحانی شفا ہے تو جسمانی نہیں ہے، یا جسمانی شفا ہے تو روحانی نہیں، دونوں ہی ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں اس میں روحانی اور باطنی شفا ہے، یعنی آپ اس کو بار بار غور سے پڑھیں گے تو آپ کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کے نظریات بھی ٹھیک ہوں گے، آپ کو کسی قسم کے غلط فلسفے نے اگر مرعوب کیا ہوا ہے تو وہ بھی درست ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ شفا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جسمانی امراض، تکالیف، دکھ، درد، اس میں بھی شفا ہے، اور اس کا آگے بیان بھی آ جائے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جو ہے نا سانپ اور بچھو کے ڈسنے پر جو ہے نا اس کو 7 مرتبہ پڑھیں تو یہ اس سے شفا ہوگی۔ دارمی کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ہے ابو داؤد میں ہے اور بڑی اہم ہے، اور شاید آپ نے یہ کم ہی سنی ہوگی۔ اس میں آتا ہے کہ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو، کسی کا ذہنی توازن بگڑ جائے، تو اس پر صبح و شام 3 روز اس سورت کا دم کیا جائے، یعنی جھاڑا جائے، اور جھاڑنے والا جو ہے اپنے تھوک جو ہے نا منہ میں جمع کر کے اس کو تھتکار دے، تو اس سے وہ بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پہ جو آخری حدیث ہے 10 نمبر حدیث جو ہے وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اور وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک فوجی قافلے سے واپس آ رہے تھے، فوجی مہم سے واپس آ رہے تھے، تو ایک قبیلے کے پاس ہم نے پڑاؤ ڈالا، تو وہاں سے ان کی ایک لونڈی آئی ہمارے پاس، اور اس نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لی ہے، اور مرد کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں وہ بھی کہیں کسی محاذ پہ گئے ہوئے تھے یا جو بھی، تو اگر آپ میں سے کوئی دم کر دے تو ہم جو ہے نا اس کی جو بھی خدمت ہوگی کر دیں گے۔ تو اس پہ حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ خود ہی یعنی گئے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دم کر دیتے ہیں۔ وہ چلے گئے اور اس سردار کو انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا، جس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر اتنا معاوضہ لیں گے۔ بعض روایات بخاری شریف میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے پھر 30 بکریاں جو ہیں وہ ان کو انعام کے طور پہ دیں یا معاوضے کے طور پہ دیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب یہ اپنے دوستوں کے پاس آئے تو باقی صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو دم آتا تھا، آپ کو کوئی منتر آتا تھا؟ آپ نے کہا کہ میں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو کوئی منتر شنتر نہیں آتا تھا۔
تو میں نے تو سورہ فاتحہ کا دم کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر صحابہ جو باقی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بکریاں لے لی ہیں، یہ پتہ نہیں جائز ہیں کہ نہیں اس طرح لینا، تو ہم تو اس میں سے کچھ نہیں کھائیں پئیں گے تو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چلے جاتے۔ تو جب حضور پاک کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اس میں دم ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا اس کا حصہ لگاؤ، یعنی اس کو تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ اس میں رکھو۔ اور جو صحابہ کرام کو تردد تھا تو اس پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پہ جو ہے وہ قیمت وصول کی جائے یا اجرت وصول کی جائے۔ بہرحال اس میں مزید بحث یہ ہے، اس میں علماء اکرام نے پھر اسی وجہ سے کہا ہے کہ قرآن مجید پڑھانے کی اجرت لینا تو جائز ہے، لیکن نماز پڑھانے کے حوالے سے یعنی نماز پڑھانے کی اجرت لینے پہ بہرحال کافی لوگوں کو اختلاف ہے کہ نماز کی اجرت نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے جو علماء کرام ہیں یا ان سے جب آپ سوال کریں گے کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے اور کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ مجھے یہ جو ہے نا یہ بچوں کو پڑھانے یا تعلیم دینے کی اجرت یہ ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے، نماز پڑھانے کی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی علیحدہ سے بحث ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے، تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، پری فیس ہے، دیباچہ ہے۔ جیسے کوئی کتاب شروع ہوتی ہے تو اس کے شروع میں ایبسٹریکٹ ہم لکھتے ہیں، تو اس میں یہ قرآن مجید کا خلاصہ کس وجہ سے ہے، اور جیسے کہا گیا حدیث میں کہ یہ قرآن مجید ہی ہے، قرآن عظیم ہے، تو اس میں اصل میں سارے وہ مضامین آگے ہیں جو پورے قرآن مجید میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی اس وجہ سے کہا گیا، ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، یعنی پورے قرآن کی یہ ماں ہے، اور ام کا مطلب جڑ بھی ہوتا ہے، یعنی پورے قرآن کی جڑ ہے، یہاں سے ہی پورا قرآن اب جو ہے نا پھوٹے گا اور نکلے گا۔ اور اسی طرح دعا ہے کہ انسان نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جواب میں پھر پورا قرآن بتا دیا کہ یہ اب سیدھا راستہ ہے، یہ سارا پڑھو تو اس پہ عمل کرو۔ تو اس میں کس طریقے سے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور پاک تک اور اسلام سمیت یعنی حضور پاک سمیت جو ہے ہر دین میں جو بنیادی ترین تعلیم رہی ہے وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی چیز کی تبلیغ کی جاتی ہے، اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ فقہ کی تبلیغ نہیں ہوتی، مسئلے مسائل کی تبلیغ نہیں ہوتی، تبلیغ ہوتی ہے توحید کی تبلیغ کریں، رسالت کی، آخرت کی، اصل چیز یہ ہے۔ تو ہر نبی نے آ کے انہی چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ تو اس صورت میں یہ تینوں مضامین جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ توحید کیسے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سارے توحید کے مضامین ہیں۔ اسی طرح مالک یوم الدین، روز جزا کا تو مالک ہے، یعنی وہ ساری آخرت کا جتنے بھی معاملات ہیں، مضامین ہیں، وہ سارا مالک یوم الدین میں آ جائے گا کہ روز جزا کا تو مالک ہے۔ تو سارا حساب کتاب اس میں آ گیا، آخرت اور مر کے جی اٹھنا ہے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور اسی طرح رسالت کا جو بیان ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اس میں آ جائیں گی کہ رسالت یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء کا، اور ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہوئے اور جن پہ غضب ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ سورت جو ہے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اب اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں حکم ہے قرآن مجید شروع کریں جب بھی تلاوت تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، سورۃ النحل میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ اور اس پہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مستحب ہے، بعض نے کہا ہے کہ واجب ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے۔ اور اس کی توجیہ جو ہے وہ بڑی اچھی بیان کی ہے مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں یا کوئی بھی گھر لیتے ہیں، تو آپ پہلے اس کو گندگی سے اور غلط چیزوں سے، تکلیف دہ چیزوں سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جالے نہ لگے ہوں، اس طرح کوئی گند بلا نہ ہو، تو پھر اس کو آپ رنگ روگن کرتے ہیں۔
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جو ہے ہر طرح کے غلط فلسفے، غلط نظریات، وسوسے شیطانی، اس طرح کی ساری چیزوں سے آپ اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے نا اس گھر کو مزین کرتے ہیں، رنگ روگن کرتے ہیں، وائٹ واش کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا کلام شروع کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہے نا وہ بہت فضیلت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر آپ شروع کرتے ہیں۔ ہر کام، جائز کام جو ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کے نام کی برکت ہوتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی کوئی کام جو ہے اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے، بسم اللہ کے بغیر کیا جائے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی نکالا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 الفاظ ہیں اور جہنم کے 19 دروغ ہیں، تو جو جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ بسم اللہ کو لازمی پکڑ لے۔ ایک حدیث ہے، وہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے جا رہے تھے اونٹنی پہ، تو وہ اونٹنی پھسل گئی، تو انہوں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ بعض اوقات ہم اس طرح ہی بات کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح نہ کہو، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا پھولتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو گرا دیا ہے، مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا تو میں نے گرایا ان کو۔ تو آپ کہیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ اتنا کم ہو کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اسی وجہ سے گھر میں بھی یا کہیں پہ بھی بچہ کوئی گر جائے یا کچھ ہو تو بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ۔ اور ہماری مائیں بہنیں اس طرح ہی کہتی ہیں، عام طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ کہتی ہیں بسم اللہ، مطلب جب بھی کوئی گرے۔ تو اسی طرح جو ہے نا باقی نیک کام جتنے بھی جائز کام ہیں ان میں شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جیسے وضو ہے اس میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے جو بندہ وضو کرتا ہے وہ اس کا وضو ہی نہیں ہوتا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الحمد جو ہے یہ صرف تعریف نہیں اس میں شامل، یعنی تعریف تو ہے ہی ہے، اس میں شکر کا بھی شامل ہے۔ اس کا ترجمہ صرف یہ کرنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ صحیح یہی بنتا ہے کہ تمام طرح کی تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، ٹھیک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب الحمدللہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا معنی شامل ہیں اور اس کے اندر کیا کیا معنی کے سمندر پنہاں ہیں، اگر اسی پہ ہی انسان غور و فکر کرنا شروع کر دے اور اس کی تفصیلات میں جانا شروع کر دے تو شاید ایک دن میں الحمدللہ بھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو الحمدللہ پہلے اس کے تھوڑے سے اگر لفظی جو کمبینیشن ہے اس پہ اگر بات کریں تو الحمد کی جگہ کوئی اور لفظ ہی نہیں آ سکتا، یعنی قرآن مجید کے بارے میں ویسے بھی یہ مفسرین کا اور بڑے اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے جو جو الفاظ ہیں وہ جہاں جہاں پہ فٹ ہیں وہاں کوئی اور لفظ نہیں آ سکتا۔ تو اس کی زندہ مثال جو ہے یہاں پہ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہی اگر دیکھیں تو الحمد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے تمام طرح کی تعریفیں اور شکر، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کہیں جی عربی میں مدح جو ہے جس کو ہم مدح کہتے ہیں، المدح، تو اس کا مطلب بھی تعریف کرنا ہوتا ہے، مدح سرائی جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہاں ہوتا المدح للہ تو کیا وہ فٹ بیٹھ سکتا تھا؟ نہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، لیکن اس میں شکر شامل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بات تو نہیں بننی تھی۔ اچھا، دوسری اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ مدح میں جو مدح کسی کی کر رہا ہوتا ہے، تعریف کر رہا ہوتا ہے، اس میں اس کی نیت کا شامل ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کی کسی کام پہ میں مدح کروں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے ذاکر صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن میرے دل میں نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مدح تو ہو جائے گی کہ تعریف میں نے کر دی، لیکن دل سے نہیں میں مان رہا کہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن الحمد میں نیت بھی، یعنی دل سے جو آواز نکلے نیت بھی اس میں شامل ہو اور ساری یعنی آپ دل سے تعریف کر رہے ہیں تو وہ الحمد ہے، لیکن اس میں شکر بھی شامل ہے۔ اب اگر آپ اس کو علیحدہ سے کریں الحمد و شکر للہ تو پھر ظاہر ہے کہ کلام زیادہ لمبا ہو جائے گا، یعنی بات تو پھر ایک طرح سے پوری ہوگی لیکن اس میں پھر وہی بات ہے کہ نیت تو پھر بھی شامل نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ ہی جو ہے نا وہ فٹ بیٹھتے ہے، الحمد جو لفظ ہے۔ اسی طرح اب للہ ہی اللہ کے لیے تعریف،
کسی اور دنیا کی کوئی مخلوق کسی چیز کو بھی آپ الحمد کہہ کے تو کسی کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں یعنی کسی کا نام لے کے للذاکری الحمد للذاکری نہیں کہہ سکتے، یا کسی اور شخص کا نام لے کے لسلیم نہیں کہہ سکتے، کسی کا بھی، یہاں صرف اللہ ہی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے رب العالمین، اب اس پہ بڑے اسکالرز نے یہ بڑی مزیدار بات ہے، یہ دعویٰ ہے، یعنی جیسے ہم سوال بھی کرتے ہیں اور مسئلے مسائل وہ ہم میتھ میں پڑھا کرتے تھے، دعویٰ اور جواب دعویٰ، تو یہ دعویٰ ہے الحمدللہ، تمام طرح کی تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کیسے، اس کا کیا جواب ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے؟ میں نہیں مانتا۔ اس کا اسی آیت میں اگلا حصہ جو ہے نا رب العالمین، علیحدہ سے اگر لفظ پڑھیں تو رب العالمین ہے، لیکن کیونکہ یہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے نا، تو الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہی اس کا جواب ہے۔ یعنی تمام طرح کی تعریفیں اور شکر کس لیے ہیں اللہ کی؟ کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں، دو اس کے مطلب ہیں، ایک تو رب کا مطلب ہے مالک، کسی چیز کا مالک ہونا، جیسے رب البیت کسی گھر کا مالک ہو تو اس کو رب البیت کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں اضافت کے ساتھ تو کسی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے رب، لیکن اکیلا نہیں، اکیلا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لگانا چاہیے۔ تو رب میں دو مطلب پائے جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مالک، کسی چیز کا مالک ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ پالنا کسی چیز کو، یعنی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی اینڈ تک، پیدا ہونے سے لے کر پوری زندگی اس کو پالنا، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرنا جو ہے نا، اس کو رب کہتے ہیں، کسی بھی چیز کو۔ تو رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ تمام جتنے بھی جہان ہیں، عالم کہتے ہیں جہان کو، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس کو ایک عالم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں عالمین جمع لے کر، عالم کی جمع عالمین، تمام جہان، دو جہان نہیں ترجمہ کرنا ہے اس کا، تمام جہان۔ تو اس پہ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر نوع کی جتنی بھی، یعنی ہر نوع ہے، ہر قسم ہے مخلوقات کی، اس کو ایک جہان قرار دیا ہے، جیسے عالم انس، انسانوں کا جہان، عالم جن، جنوں کا جہان، عالم ملائکہ، فرشتوں کا جہان۔ اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جیسے سمندری مخلوق ہے اس کا ایک جہان ہے، نباتات کا ایک جہان ہے، ٹھیک ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے، مطلب جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جدید سائنسدان ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ اس وقت تقریباً 8.7 ملین ان کا اندازہ ہے کہ اتنی جو مخلوقات ہیں وہ موجود ہیں زمین پر، 8.7 ملین، یعنی 87 لاکھ مختلف اقسام کی جو ہے نا مخلوقات ہیں، اور جس میں تقریباً 1.3 ملین جو ہے، 13 لاکھ کے قریب جو ہے نا، وہ ان کو انہوں نے اس کا احاطہ کر لی، جس کو سائنسدانوں نے دریافت کر لی ہے، جانتے ہیں۔ تو اب اتنی، یہ سمجھنے اتنے جہان ہیں جو زمین پر ہی آباد ہیں، یعنی زمین یعنی سمندر اور خشکی دونوں ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو باقی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی ہے، جو اس کو اربوں گلیکسیز ہیں، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سٹار ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، اور اس کے علاوہ کتنے نظام شمسی ہیں، اور پھر بعض آج کے جدید دور کے سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ہماری زمین ہے اس طرح کی ہزاروں زمینیں موجود ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا، نہیں ہماری زمین ہے بس اس پہ زندگی ہے اور کہیں نہیں پتہ چل رہا، اب تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ہزاروں زمینیں ہیں۔ اب کیونکہ اربوں خربوں گلیکسیز ہیں، تو اس میں جیسے ہمارا سورج سے فاصلہ ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو وہ مختلف گلیکسیز میں ہو سکتا ہے کہ جو ان کا سورج ہے اس کے اتنے فاصلے پہ، کمفرٹیبل زون اور اتنے ٹمپریچر اینڈ پریشر پہ بڑی زمینیں ہو سکتی ہیں، بڑی پاسبلٹی ہے، تو وہاں زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پتہ نہیں کائنات میں کتنی کو مخلوقات ہیں، اور پھر ہر مخلوق، رب کا مطلب جو میں بتا رہا تھا کہ ہر مخلوق کو ہر وقت ہر چیز جو بھی کوئی چاہیے اور جس وقت چاہیے اس کو پرووائڈ کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں، اور ہماری زمین پہ اتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو ہر لمحے جو کوئی بھی ضرورت کی چیز چاہیے، رزق چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے وہ پرووائڈ کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ تمام جہانوں کے رب کی بات ہو رہی ہے، رب العالمین کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک اور اس میں جو پہلو الحمد کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ
ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی کوئی الحمد کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف ہم تو عام طور پہ یا تو کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جائے یا کوئی کارنامہ سر انجام دے تو پھر ہی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب قیامت سے پہلے تک، یعنی اب تک جتنے کارنامے اللہ تعالیٰ نے سر انجام دی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور قیامت تک کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کا وہ خود ہی اس کا مستحق ہے۔ لیکن اہم بات جو یہ ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی مخلوق کوئی اہم کام کرے، یعنی انسان ہیں، بڑے بڑے انسان ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تو وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے بڑے بڑے سائنسدانوں کا نام لیں تو آئنسٹائن ہے، نیوٹن ہے، اسٹیفن ہاکنگ ہے، ٹھیک ہے، گلیلیو ہے، بڑے بڑے نام ہیں، ہم ان کی بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، یار وہ آئنسٹائن کی کیا بات ہے، یار وہ تو اس نے تو کمال ہی کر، اس نے تو سائنس ہی بدل کے رکھ دی، نیوٹن نے تو یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور مائیکل ہارٹ نے دیکھیں نیوٹن کا کتنے نمبر، دوسرے نمبر پہ نام رکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ ہے کہ اب انہوں نے جو کچھ بھی کمال کیا ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ارسطو، افلاطون، سقراط، جن کا ہم نام سنتے ہیں، جن کو بڑا متاثر جن سے دنیا ہوئی، پوری دنیا پہ جن کا اثرات پڑے، تو وہ کس نے صلاحیت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے بادشاہ، نمرود، ذوالقرنین، بخت نصر، سلیمان، جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ ہر صاحب کمال، جس نے بھی کوئی کمال کیا ہے اور جو بھی کسی کو کمال حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی جو ہے دیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اور تمام شکر ہے۔ اس پہ کسی شاعر کا شعر بھی ہے کہ میری ہر خامی میرا نقص میرے نفس کی دین، میری ہر خامی میرا نقص میرے نفس کی دین، میرے علم میری جرت میرے کمال میں تم ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے ہر کمال میں تم نے دی ہے۔ تو یہ تو ہوگی رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں ایک جو نقطہ ہے اور وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فلسفیانہ رد بھی ہے اس میں۔ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کے اللہ تعالیٰ بس آرام سے بیٹھ گیا، اب یہ کائنات آٹومیٹک چل رہی ہے۔ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، پورا ایک فلسفہ پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین میں اس فلسفے کا، اس نظریے کا رد پایا جاتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ قیامت تک جو کچھ بھی کارنامہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے جو کچھ بھی کارنامے اب تک ہوئے ہیں اور جو قیامت تک ہوں گے، تو یہی تو بات۔ اور رب العالمین کا بھی مطلب ہے کہ جو مخلوق پیدا ہو اور اس کو آخر تک پہنچانا، اس کی پرورش کرنا، اینڈ تک پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت مصروف ہے۔ اس سے تو یہی لگ رہا ہے نا، پتہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت کائنات چلا رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے یہ غلط ہے اور ایسے ہی لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اس میں اس فلسفے کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بنا کر بیٹھ نہیں گیا، بلکہ ہر انسان اور ہر مخلوق کو اس کی جو بھی ضرورت ہے وہ دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اس پہ ہی اس کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی رحمت کے مادے سے لفظ نکلے ہیں۔ الرحمن جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، یعنی جیسے جوش مارتا سمندر ہے، جیسے کوئی سمندر جوش مار رہا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں طوفان بھی اسی وزن پہ۔ یعنی طوفان کا کیا مطلب ہے؟ بڑی تیزی سے آندھی آتی ہے اور ایسے سب کچھ لے جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جب جوش مار رہی ہے وہ رحمان کو ظاہر کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ دنیا میں ہے، یعنی رحمان کی صفت جو ہے، کیونکہ زیادہ رحمت ہے تو دنیا میں کافروں، مسلمانوں، سب کے لیے اس میں رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور رحیم جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا، یہ خاص مسلمانوں کے لیے ہوگا، یعنی رحیم کی صفت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، وہاں پہ پھر کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا اس کی تفسیر جو ہے نا مفسرین نے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کی حدیث ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحم کو میں نے پیدا کیا ہے، جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جس کو توڑے گا میں اس کو کاٹ دوں گا یا توڑ دوں گا۔ یعنی رشتہ داروں کو
رشتہ داروں سے تعلق جو ہے نا توڑنا جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ ارحامکم ارحامکم، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو۔ تو یہ جو ہے نا حدیث بڑی اہم ہے، اور یہ رحمان کی صفت کے حوالے سے۔ اسی طرح رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جیسے اللہ کا نام اللہ ہے، اسی طرح رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام کسی انسان کو رکھنا نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسیلمہ کذاب جو تھا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اپنا نام رکھا تھا رحمان یمامہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہترین نام جو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، یعنی عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، صرف رحمان نہیں رکھ سکتے۔ باقی نام جو ہیں رحیم ہے، جیسے عبد الرحیم بھی ٹھیک ہے، صرف رحیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی انسان کو رحیم کہا جا سکتا ہے، لیکن رحمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ اور مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے عرب بعضوں نے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب صلح حدیبیہ ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جانے لگی، تو انہوں نے کہا جی الرحمن الرحیم، ہم تو رحمان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو رحمان یمامہ کو ہی جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لکھیں بسمک اللہم۔ اس کے بعد مالک یوم الدین۔ اچھا، اس میں ایک فلسفے کا اس میں بھی ارادہ ہے الرحمن الرحیم، وہ یہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ بڑا اعتراض اٹھاتے ہیں اسلام پر۔ وہ کہتے ہیں آپ کا رب جو ہے، آپ کا خدا جو ہے، یہ تو بڑا قہار اور جبار اور بڑا سخت ہے، ہم تو بڑی محبت کی تعلیم دیتے ہیں، اور بڑے جناب ہم تو کہتے ہیں کہ ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو۔ باتیں تو اس طرح کی وہ کرتے ہیں، لیکن ویسے دنیا کو تباہ انہوں نے کر دی ہے۔ ہر ملک پہ چڑھ دوڑے ہیں اور بمباری کر کے ہر ایک کو تباہ کر دی، لیکن کہتے ہیں ہم بڑے جناب، ایک گال کر رہے ہیں تو دوسرا آگے کر دیتے ہیں، ایک پہ ماریں تو وہ کہتے تھے کہ جی ان کا یعنی پوائنٹ آف ویو یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کا خدا بڑا قہار ہے۔ تو یہاں اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحم کو غالب کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رحمت کی وجہ سے ہی حدیث میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پوری کائنات اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحم جو ہے وہ غالب ہے، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جاتا اگر قہاریت غالب ہوتی تو۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اب مالک، ایک تو مالک ہی اس کا مطلب ہے یعنی کہ کسی چیز کا مالک ہونا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ بادشاہ بھی ہوگا، یعنی دنیا میں تو بادشاہ ہوتے ہیں لیکن اس دن واحد وہی بادشاہ ہوگا، اور سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا، اور وہی چیف جسٹس ہوگا، انصاف وہی کرے گا، کوئی وہاں پہ دم نہیں مار سکے گا، کوئی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی بات نہیں منوا سکے گا۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ سارے انسان وہاں حاضر ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے، جیسے یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو کسی شخص کا نام شہنشاہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ نام رکھ لیتے ہیں شہنشاہ، بڑے پیار سے، اور شہنشاہ 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہوں کا شاہ، یعنی بادشاہوں کا بھی بادشاہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس وجہ سے کسی کا نام جو ہے وہ شہنشاہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا، اور جس نے جو نیکی کی ہوگی، جو بدی ہوگی، اس کا ہر ایک اس کا صلہ ملے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا، تو اس سے بھی اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، اور پھر جانوروں کو تو ختم کر دیا جائے گا، انسان جو ہے نا وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے، یعنی یہ فعل مضارع ہے،
عربی میں فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل اور حال دونوں کے لیے ہوتا ہے. ہم اردو میں تو 3 فعل ہیں، فعل، حال، ماضی، مستقبل، اسی طرح انگریزی میں بھی ہے. لیکن یہاں پہ فعل مضارع، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یا کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے. یا اس کا امام احمد رضا صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں، یعنی دعائیا. تو وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ بھی ہونی چاہیے سوچ کے ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں اور تیری ہی عبادت کریں، یہ بھی ٹھیک بات ہے. تو اس میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو عربی پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے، اور جس میں یہ ہی کا جو ترجمہ آتا ہے، ویسے تو عام جملہ بنتا ہے نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو مفعول کو پہلے لے کر آئیں ایاک اور ایاک کا لفظ، تو اس سے پھر یہ حسر پیدا ہو جاتا ہے، انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے کسی اور سے تو نہیں مدد مانگ رہے. اور دوسری اس میں اہم بات جو ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. دیکھیں بندہ تو اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ہر دفعہ یہی کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، نماز اکیلے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم جو ہے یہ مانتے ہیں، یعنی ہم پوری انسانیت کی طرف سے اور سارے انسانوں کی طرف سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس میں آٹومیٹیکلی مشرکین کا رد شامل ہو جاتا ہے، یعنی جو کوئی اس طرح نہیں کر رہے، جو کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے. اور اسی طرح کسی اور سے مدد مانگنا یہ بھی غلط ہے، شرک ہے. خواہ وہ کوئی دیوی ہو، خواہ وہ دیوتا ہو، خواہ وہ کوئی پیر ہو، کوئی ولی ہو، یعنی کوئی بھی انسان ہے، جن ہے، جس کو یعنی اسباب کے تحت نہیں، یا ما فوق الاسباب جو ہے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا آپ اصل میں اس ایگریمنٹ کا جو ہے نا خلاف کر رہے ہیں. آپ تو ابھی نماز میں ہر دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب تجھ سے ہی کہہ دیا اس کا مطلب ہے اور کسی سے مدد نہیں مانگتے. اور اس میں یہ بات نہیں ہے جی آپ نے کسی سے کھانا مانگا ہے تو یہ مدد مانگی ہے، یا اس سے کوئی پیسے لیے ہیں تو یہ بات نہیں ہے. یہ تو اسباب کے تحت چیزیں آپ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے. یہ ہے جو اسباب سے ہٹ گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ آپ کسی انسان، کسی جن، کسی ولی، کسی پیغمبر، کسی مزار، کسی تعزیہ، کسی بھی چیز کو، کوئی مخلوق ہو، کوئی سورج ہے، چاند ہے، کسی چیز سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک میں آئے گا. اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہم سب. اچھا، اس میں ایک اور جو بات ہے وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، وہ ہے جبریہ اور قدریہ کا رد. میں نے بتایا نا کہ یہ سورج جو ہے بڑے غلط فلسفوں کا بھی رد کرتی ہے. تو پہلے زمانوں میں 2 جو ہے نا فرقے بھی تھے اور نظریے بھی تھے، ایک تھا جبریہ اور ایک تھا قدریہ. جبریہ کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس تقدیر اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ایسی ہو رہا ہے، انسان کا اختیار نہیں ہے. تو یہاں پہ جو بتایا گیا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تو یہاں اس بات کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی، اسی وجہ سے وہ عبادت کر رہا ہے. اور ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا قدریہ کا رد ہے، جو کہتے ہیں کہ انسان مختار مطلق ہے. قدریہ کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان مختار مطلق، یعنی پورا اختیار ہے اس کو، سارا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ہر چیز وہ کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز انسان نہیں کر سکتا. تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک ٹانگ کھڑی کریں، یعنی کھڑا تھا تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. آپ نے کہا دوسری بھی اٹھاؤ، اس نے کہا دوسری کیسے اٹھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا ہی انسان مختار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے لمٹس میں رکھا ہے، کچھ اختیارات بھی دیے ہیں اور کچھ
جگہ پہ انسان مجبور بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان دونوں فلسفوں کا رد اس میں ہے، جبریہ کا بھی اور قدریہ کا بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ جو ہے نا، اب آگے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بات کر لی، تو اب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں تو بڑی قومیں آباد ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، ہر جماعت یہ کہتی ہے یار ہمارے ساتھ آپ مل جائیں، ہم سیدھے راستے پہ ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ ہر قوم کہتی ہے ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، اور باقی جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یا اور بھی دنیا میں جو قومیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگ لیا آپ نے، کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو راستہ سیدھا مل گیا، پھر بار بار کیوں دعا کر رہے ہیں؟ ہر نماز میں آپ ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر آپ کو سیدھا راستہ مل گیا تو بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل میں ہدایت کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کی۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی راستہ پوچھے، اس کو راستہ بتا دینا کہ یار وہ فلاں فلاں جگہ سے ادھر ادھر سے ہو کے فلاں گلی سے ادھر تو ادھر پہنچ جانا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو لے کے ساتھ اس تک پہنچا آنا، گھر چھوڑ کے آنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار مانگتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہدایت عطا فرما، پھر ہدایت کے راستے پہ ہمیں قائم اور دائم رکھ، استقامت عطا فرما، ہم اس پہ ڈٹے رہیں، اس پہ کھڑے رہیں، قائم رہیں، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ جیسے دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، ٹھیک ہے نا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھے نہ کر دینا۔ تو اس وجہ سے اس دعا کو ہم بار بار مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک فلسفہ جو ہے وہ اس کا رد ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کہتی ہے، بڑے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا یار سارے راستے اللہ کی طرف جاتے ہیں، کوئی بھی راستہ آپ اڈاپٹ کر لیں نا، سارے راستے اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، کوئی بس یار چھوڑیں، بس نہیں ٹھیک ہے، سارے راستے اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، تو کوئی بھی انسان پکڑ لے تو بس اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم، دی اسٹریٹ وے، دی کا لفظ اس کے ساتھ لگے گا، ال لگا ہوا ہے، ایک راستہ وہ اس سیدھا راستہ ہے، باقی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خط کھینچا اور دائیں بائیں میں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے نا یہ صراط مستقیم، اور یہ جو دائیں بائیں ہیں نا یہ پھر پگڈنڈیاں یہ اور طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک بڑا جیسے ہو راستہ بنا ہوا اور اس کے دائیں بائیں دروازے لگے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ایک سیدھا راستہ ہے، تو وہ سیدھا راستہ تو صراط مستقیم، اور باقی راستے میں جو دروازے لگے ہیں، کوئی ادھر نکل جائے کوئی ادھر نکل جائے، تو وہ جو ہے نا وہ گمراہیوں کے راستے ہیں، وہ ادھر جو نکل جائے گا وہ سمجھ لیں گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سٹریٹ لائن ہے نا ایک، آپ ذرا سا بھی تھوڑا سا بھی ڈیویٹ ہوں گے نا، ایک ڈگری بھی اس سے ڈیویٹ ہو جائیں گے نا تو پھر آپ گئے۔ پھر تو آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں انجینئرنگ میں، میرے خیال سب نہیں پڑھا ہے، ایک اینگل کا بھی 1 ڈگری کا بھی آپ فرق ڈالیں گے تو چلتے جائیں گے تو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جا رہے ہیں تو جتنا سفر طے ہوگا دور ہی ہوتے جائیں گے۔ سیدھے راستے سے ہٹنا، یہ ڈیویشن وہ نہیں ہونی چاہیے، اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں دیا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ہمیں وہ راستہ چاہیے، ہمیں ادھر ادھر کے نہیں ہے، ادھر فلسفے بیان کر رہے ہیں لوگ، اور نہیں جی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بزرگ ہیں، فلاں صوفی صاحب ہیں، اور فلاں کوئی بھی انسان ہے، یعنی میں تو مثال کے طور پہ فلانا فلاسفر ہے یار، وہ بڑا اچھا کمال کا بیان کرتا ہے، اس کی باتیں بڑی زبردست ہیں، جو مرضی باتیں کرتا رہے، لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، جو انعمت علیہم والا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، اور کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون سا راستہ ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو وہ رستہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کے رسول کا، تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ نبیوں میں سے ہیں، صدیقوں میں سے ہیں، اور شہیدوں میں سے ہیں، اور صالحین میں سے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے. اور ان پر اللہ نے کیا انعام کیا ہے، یہ قابل غور بات ہے. ہم آج کے دور میں کس چیز کو انعام سمجھتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کس چیز کو انعام کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کو انعام کہہ رہا ہے؟ نبیوں نے کون سی چیز حاصل کی دنیا میں جس کو آپ انعام کہیں گے؟ اور صدیقین نے کون سی چیز حاصل کی تھی دنیا میں، کیا ان کے اوپر انعام تھا اللہ تعالیٰ کا؟ اور شہیدوں نے کیا اچیومنٹس حاصل کی تھی کہ ان پہ ہم کہیں کہ بڑا انعام ہوا تھا؟ اور صالحین نے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ تھے تقویٰ جنہوں نے حاصل کیا ہے اور روحانیت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلے ہیں، جنہوں نے دنیا میں کوئی دولت اکٹھی نہیں کی، کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں بنائیں، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں اکٹھی کی، کوئی بڑے یعنی دولت کے انبار نہیں لگائے. تو جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو یہاں سے مادہ پرستی کا رد ہوتا ہے، بیسیکلی مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے، مٹیریلزم کا رد ہوتا ہے، اور روحانیت کا جو ہے نا وہ ایک طرح سے وہ ثابت ہوتی ہے. یعنی کہ دنیا میں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی تھے، صدیق تھے، شہید تھے، صالحین تھے، یا ہیں، یعنی صالحین ہیں. تو اب وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان کی کیا مطلب وہ تو یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تقویٰ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں. یہ ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں نا، نہ کہ ان کی کوئی بڑی بڑی اچیومنٹ جس طرح میں نے گنوائی ہیں وہ تو نہیں ہوتی دنیا کی مادی جو ترقی ہے. تو انعام جو ہے پھر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو انبیاء پر ہوئے ہیں اور جو صدیقین پر ہوئے ہیں. تو صدیق کون ہوتا ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق کو ہم جانتے ہیں. صدیق اور بھی ہو سکتے ہیں، ہر امت میں صدیق ہوتے ہیں، امت مسلمہ میں بھی بڑے صدیق ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، وہ سب سے بڑے صدیق ہیں. صدیق جو وہ ہوتا ہے یعنی وہ اپنا تن من دھن جو ہے اپنا قربان کر رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر سے اسلام کے لیے وہ جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صدیق ہوتا ہے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا لیول چیک کریں، کبھی آپ کمپیئر کریں. میں کبھی سوچتا ہوں نا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا، تو حضرت ابوبکر عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یار حضرت عمر بہت زبردست، کیا بات ہے، انہوں نے اتنی دنیا فتح کر لی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا جو لیول اور مرتبہ تھا وہ حضرت عمر کو تو اندازہ ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے صدیقین جو ہے وہ اب بھی ہو سکتے ہیں اور ہر امت میں ہوتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ صدیق تھے، اور شہید تو جو اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے، اور صالحین تو پھر امت میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کسی کو آج کے دور میں ڈکلیئر کرنا کہ وہ فلاں صالح ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. مطلب کچھ لوگ کسی کو صالح قرار دے رہے ہوں گے اور دوسرا اس کو پتہ نہیں کچھ اور ہی کہہ رہا ہوگا، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال اس میں اصل جو مقصد ہے اور جو مطلب نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا انہوں نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے اور روحانیت کا راستہ اختیار کیا. روحانیت اصل میں مادہ پرستی کے اگینسٹ جو ٹرم ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی مٹیریلسٹک کے اگینسٹ اپوزٹ جو اس کی، وہ ان کا راستہ تھا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. تو غیر المغضوب علیہم کون ہیں اور ولا الضالین کون ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے فباؤ بغضب علی غضب، اور وہ لوٹے غضب پر غضب پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ ہوا. اور غصہ اللہ تعالیٰ ان پہ کیوں ہوا؟ ان کے اعمال ہی ایسے تھے. اصل میں یہودی اس لیے جو ہے نا ان پر غضب ہوا ہے کہ ان کو علم تھا، جانتے بوجھتے انہوں نے غلط کام کیے تو ان پر غضب ہوا. یعنی اس کی زیادہ سختی آتی ہے جس کے پاس علم ہو اور پھر وہ غلط کرے، ٹھیک ہے. اور حدیث کا دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. ان کے پاس علم نہیں تھا
لیکن یہ گمراہ ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنی طرف سے عبادات گھڑ لیں کہ نہیں اس طرح کرتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جسمانی تکلیف دیتے ہیں تو اس سے اللہ خوش ہو جائے گا، تو یہ گمراہ ہو گئے. تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ جسمانی تکلیف دینا، دریا میں کھڑے ہو کے کئی دن عبادت کرنا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے، ایسی کوئی چیز اسلام کی تعلیمات میں نہیں نظر آتی. ٹھیک ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے یا صحابیہ نے مسجد میں کوئی رسی لٹکا کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کیا ہوا تھا کہ نیند نہ آئے، تو آپ نے کہا کہ اس کو ہٹائیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے حج پہ، تو پیدل جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ سواری پہ سوار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نے پیدل مانی. آپ نے کہا سوار ہو جا. اسی طرح کوئی دھوپ میں کھڑا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو دھوپ سے ہٹائیں. تو اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو تشدد کریں اور کہیں کہ میں بڑا کمال بڑی عبادت کر رہا ہوں، ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. ہمارے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سے بہترین اور کوئی ذات نہیں ہے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ آپ نے آپ کے اوپر تشدد کر کے کوئی عبادت کا رویہ اپنایا گیا ہو. تو ایک تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہوگی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہاں کیونکہ اس وقت تو بڑی قومیں اس وقت یہی تھیں، یہودی اور عیسائی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور قومیں یا اور کوئی نظریہ اور فلسفے جو ہیں وہ اس میں نہیں آ سکتے، مغضوب علیہم ولا الضالین میں. تو ایسے کوئی بھی فلسفی جو ہے جو کہ علم کے ہوتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نہ عمل کریں گے، وہ بھی اس میں آئیں گے. ٹھیک ہے، اور جن کو علم نہیں ہے اور اپنی طرف سے وہ گڑھتے جا رہے ہیں چیزیں، وہ ولدوالین میں آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہودی اور عیسائی ہی مراد ہیں. جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے لبرلزم اور جناب سیکولرزم اور فیمنزم، پتہ نہیں کون کون سے ازم دنیا میں پنپتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. اگر پتہ ہے تو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کا غضب ہوگا. اگر بغیر علم کے ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ولدوالین ہیں. تو ایسے سارے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ عورت مارچ ہو، خواہ وہ ایسی جو بھی فضولیات اور واہیات اور فحاشی کی چیزیں ہیں، ایسی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور انسان کی دعا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے رستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ یورپ اور امریکہ سے اور مغربی تہذیب سے کتنا مرعوب ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو کتنا فالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کتنا ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں میں نے وہ اس طرح کیا ہے نا. یعنی کوئی قوم اگر دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہی ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا وہ ہدایت یافتہ بھی ہو گئے ہیں یا وہ گمراہ نہیں ہیں. نظریاتی طور پہ، فلسفیانہ طور پہ، علمی طور پہ وہ گمراہ ہیں. اب یہودیوں کا تو میں نے بتایا کہ علم ہوتے ہوئے انہوں نے ایسی چیزیں کی، اور یہ سورہ اگلی جو سورج شروع ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں ان کی تفصیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور ولدوالین عیسائیوں کا وہ سورہ آل عمران اس سے اگلی صورت میں آ جائے گا کہ کیا کیا ان کے اندر گمراہیاں تھیں. اب دیکھیں ٹرینٹی کا انہوں نے فلسفہ ایجاد کر لیا کہ 3 خدا، تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہے. تو اب جو کوئی بندہ ان سے مروب ہے اور بڑا یار یورپ اور امریکہ سے اور اس سے، تو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے. اور نبی جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ ان لوگوں کا رستے پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو ہمیں پھر نبیوں کی سیرت پڑھنی چاہیے اور صالحین کی سیرت پڑھنی چاہیے، صدیقین کی سیرت پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. اور وہی اصل اسوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اس میں آخر میں آ کے ہم حاصل کلام کے طور پہ بات کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا، لیسن لرنڈ کیا ہے. یعنی ابھی تک کا جو بھی کلام ہوا، جو بھی بات ہوئی، اس سے کیا سیکھا ہم نے. تو اس میں جو پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، سب سے پہلے یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز یا شخص کی تعریف کریں تو اللہ کی بھی تعریف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت دی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی کا شکریہ ادا کریں تو یاد کریں کہ اصل تو اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہمیں رحمت کو یعنی رحیم ہونا چاہیے، رحم کرنا چاہیے، نرمی پسند ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. آخرت کو، اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آخرت کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے حساب کتاب کے لیے ہمیں تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ ہم ابھی ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ میں اللہ کے حضور ہوں اور 1 to 1 میرا وائبہ ہونے لگا ہے اور اللہ پوچھنے لگا ہے کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو.
تو کبھی مراقبہ ہم کریں اور اللہ کے حضور کا تصور کریں کہ اللہ کے حضور میں بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، میرے لیے کیا کیا ہے. تو ایک اس میں یہ سبق ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ مدد کے لیے کسی کو پکاریں. یہ تو بالکل واضح ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہر نماز میں سوچ سمجھ کر اللہ سے سیدھا راستہ طلب کریں اور اس پر استقامت کی دعا کریں. یعنی تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت، یعنی میں سب سے پہلے اپنے لیے کہتا ہوں اور ہم سب جو ہے نا سورہ فاتحہ کا جب نماز میں پڑھیں تو غور سے ذرا اس کا ترجمہ بھی سامنے رکھنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح انبیاء، صدیقین، شہید اور صلحاء کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. یہودیوں یا جان بوجھ کر غلط کام کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلیں. اسی طرح دہریوں اور لبرل اور فیمنسٹ جو لوگ ہیں ان سے بچ کے رہیں، ان سے دور رہیں. اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عیسائیوں اور سارے گمراہوں کے طریقوں سے بھی دور رہیں. بغیر علم کے اپنی رائے اور اپنے اندازوں کے مطابق اور اپنی طرف سے نئی نئی باتیں نہ گھڑیں اور نہ ایسی کہانی اور افسانوں پہ عمل کریں اور نہ کوئی ایسی بدعت ایجاد کریں، نہ ایسے کوئی کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. حدیث ہے اور اس میں ہی بات مکمل کر دیتے ہیں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر دو باتوں پہ عمل کر لو گے. صحابہ نے پوچھا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری سنت، یا مطلب احادیث آپ کہہ لیں. تو ان دونوں کو اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لیں. ان کو اگر آپ نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے. ورنہ اس وقت دنیا میں اتنے نظریات، اتنے فلسفے، اتنی باتیں، آپ کو ہر بندہ طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے فلسفے بیان کرے گا. آپ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کہیں جی مجھے بتا دیں قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث ہے تو اس میں بتا دیں. اور ظاہر ہے کوئی اس طرح کا حکم ہے تو صحیح حدیث ہونی چاہیے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ضعیف ترین حدیث یا موضوع نہ ہو. آج ہی تفسیر ابن کثیر جو ساری تفاسیر کی بڑی تفسیر ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اسی میں ابھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل میں پڑھا تھا 3 حدیثیں اس میں موضوع ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تحقیق کر کے چیک کر کے جو ہے نا، اب جیسے تفسیر ابن کثیر ہے تو اس کی بھی تخریج شدہ تفسیر آ چکی ہے جس پہ حکم لگ چکا ہے ہر حدیث کے اوپر کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، موضوع ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گڑت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے محدثین کی نظر میں. تو ایسی بات حدیث کے طور پہ کوٹ کرنا تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک بھی اس بات کو اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.